ایک اور بار پھر سے سر. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی اور چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نہ لاش تک آئی اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر اور پھر کسی مشکل میں گر کر گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور بہہ رہے تھے رخ ساتھ کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین اور کون تھا مرنے والا
कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई हुसैन तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور سہنا کا ہوا شور حرم میں برپا رو کے رخصت کو چلے گھر سے شہی کر بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لکا جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو ہاں نہ معلوم ہے کہ میں مرنے کے لیے جاتے ہو تم ہمیشہ کے لیے ہو
اب مجھ سے جدا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. بر محمد وآل محمد محمد وآل محمد جنت صلوات اللهم صل على محمد دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. در زندہ پر کوئی معصوم پڑھا کرتی ہے یہ رو کر لو بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی ہے دکھیا بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا
سکینہ اس دم ہے کس حالت میں، فقط سمجھیں گی یہ دادی زہرا بابا سار زخمی کان زخمی ہے زخمی پشت اور دندان زخمی ہے، مجھے اس طرح کیا ہے زخمی، بدن سے چپکا ہے کرتا میرا بابا لگے ہیں زخم جتنے سب دکھاؤں گی، جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی، بہت مارا ہے بہت تڑپایا مجھے لوگوں نے سمجھ کر تنہا بابا 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 ندیموں لیا زندان روتا تھا، ندیموں لیا زندان روتا تھا، سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی یہ نوحہ، مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کر نکل جائے گا یہیں دم میرا بابا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اے وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو، ارے مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، ہے مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں
چلو مجھے بھی وطن لے چلو اور رہا ہو کہ گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو ارے شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو ارے میں بابا کے سر سے لپٹ کر میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا ارے مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو اور سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر ارے بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر ارے انہیں بھی امانت سمجھ کر انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں یا ارے مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو بارے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. Now, ladies and gentlemen, inshallah we have majlises tomorrow and on Wednesday at 8 p.m. and on Thursday we have Arba'i Majlis at 1 p.m. With that, I request Maulana Tahir Hassan Qadiri to follow the Majlis. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. برائے شریکت الحسین زینب بنت علی بلندتر سلمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خصوصی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم اللهم ارض صوابها والى الرحمن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واقض بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بحرمة محمد وعوض الطاهرين صلاة محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المجرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد أهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, we are thankful to God to give us another opportunity to be here, to get together, to do the ziyarah of each other, and to get reward not just in this dunya but hereafter as well, inshallah. I recited a very beautiful verse of Quran from the chapter of Surah Al-Imran. There are 114 surahs in the Quran, and 29 surahs begins with the haruf al-muqatta'at. Inshallah, the time you will spend with me, I hope that you will get something. I will not reverse it, inshallah. So 29 surahs, starting with the word, we call it haruf muqatta'at. And 4 surahs in the Quran, even the title itself from these word haruf muqatta'at. For example, the word Qaf. This is the title of the surah. Yasin is one of them. Swad is one of them. So there are 4 chapters, they have the title, start with these haruf muqatta'at. And particularly this surah, today I recited this verse of Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Hold the rope of Allah subhanahu wa ta'ala firmly. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. The rope of Allah. جَمِيعًا, together. And don't become from those people, they believe, for example, they believe on sectarianism. Don't divide yourself. Don't become of those people, they are divided. So, what is the reason why Allah revealed this and why Allah said that you have to hold firmly the rope of Allah subhanahu wa ta'ala? When we look into the history says that there were 2 very famous tribes located in Medina. When Prophet peace be upon him, he moved from Mecca to Medina, the migration, these 2 tribes, they were very popular for a reason
that even small disputes become a huge bloodshed. And they were always just fighting. And when Prophet, peace be upon him, he migrated, and then, this is very popular word for those people. We call them Ansar. The people, they migrated from Makkah, they call Muhajir. Alhamdulillah, you know what is the Muhajir mean. And the people, they belong to Karachi, and when they migrated from India to Pakistan, and particularly this country, Alhamdulillah, everybody knows that mostly people, they are migrated here. So the Prophet decided, when Prophet moved, migrated from Makkah to Medina, and these people, they were fighting with each other, and then Prophet decided that if you believe on me that I am the true Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, then from today you are not going to fight anymore. And when they believed on Prophet and they stopped fighting, they're not fighting anymore. And then there is we use the word Siga Aqd Akhwa. Even we have this, when you read this application of Ghadir, we have this Amal on the day of, this is the recommended of Amir al-Mu'minin, on the name of Amir al-Mu'minin, on the day of Ghadir. We have so many other supplications, but this is, we call it Akhwa, Siga Akhwa. And when this happened first time, when the Prophet moved to Medina, and then the Ansar and the Muhajirin, they become brothers of each other. And that we call Aqd Muwaqat. That is very popular incident happened when the Hazrat Abu Bakr became the brother of Umar, and all those Muhajirin and Ansar, they were sitting together, and Prophet took hand and said, okay, you are the brother of this one, and you are the brother of that one. And when everybody become brother of each other, and Imam Ali alayhi salam was just sitting. Imam Ali alayhi salam was also sitting nearby Prophet and asked, صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Rasulullah, you did with this everybody. Abu Bakr is the brother of Umar, Usman is the brother of the other one, and all those, they become brothers of each other. Who is my brother? The Prophet said, why you are worried, Ya Ali? I am the one who is your brother. Because there is nobody there that have that kind of equality in any shape, that who is able to become the brother of Prophet, peace be upon him. There was only اللهم صل على محمد وآل محمد. نار هادري. Brothers in faith, we have to understand that, and I always say that, when you come to this majlis, we have to have love for each other. And this is the sunnah of Ghadir. We have these amals. When we read the amal of Ghadir, the Prophet said, you have to do this amal as well to become brother of each other. And we have even particular, those sentences they are mentioned that you have to recite this way. Why Prophet said that we have to do this? We have to do this on the name of Amir al-Mu'minin. But unfortunately, I see something that's opposite. Even some people, they don't want to look at each other. They just, when they see each other, they just go around and say, no, I don't like this man. It's very unfortunate. But we have to have love for each other. And that's why I always say we have to do this dua always. Ya Allah, fill up my heart with the love of mu'mineen. Not just we are brothers in wilaya, but we have to feel that love. Even the Imam Ali alayhi salam says, when a mu'min see another mu'min, he feels like a thirsty man when he drink water, and what happiness he feel inside him, the mu'min have to feel that happiness when he see other brother. So now we have to look that we feel that happiness or not.
If we feel that, it means yes, alhamdulillah, we are follower of Ahlul Bayt. But if we don't feel that, even we feel something opposite, so then we have to look again that where we are going. Sallallahu Muhammad. We are very blessed people, alhamdulillah. Because of this first Yazah, nobody have this first Yazah. We are the people, on the name of Imam Hussain alayhi salam, we get this gathering. We have this zikr again and again. Because Imam Hussain calling us again and again, on the name of Amir al-Mu'mineen, we have to get united. We have to get separate from each other. And our unity is actually our power. And this is the problem, one of the problems. Why Imam of the time is not today with us? Because of our fights. Even the Imam Zaman alayhi salam itself, he mentioned this. What is the reason why I am not among you? Why I am not present? Imam says, because you are the guys have hate for each other. Nahjul Balagha, Imam Ali alayhi salam says, the people, they are not on the right path, even they are not on the right path, but still they are together. And you are on haqq, but still you are not united. So this is the question, and this question is always repeating itself again and again from the time of Imam Ali alayhi salam till today. Our Aimmas, why they were in prison. Every Imam time, there are so many, hundreds and thousands of people, they were claiming that they have the love of Ahlul Bayt. Is this possible if somebody have like 1,000, 1,000 or 10,000 person and they claim that, yeah, Imam, I love you, and the Imam is in jail, Imam is in prison? So it means they were just calling by tongue. Not practically. They did something to prove that they are the true follower of Ahlul Bayt. So we are very blessed, alhamdulillah, that we have this majlis. This majlis is just not for the sawab. If we will just want sawab, you can recite Quran, you can do so many other things. But when you come here to this Hussainiya, to this Imam Bargah, it means that you want to understand something. Your dunya is not separated from your akhirah. You will get this akhirah from this dunya. And how come you will get this? When we follow the path of Imam. We will not follow the path of Imam, then yes. And I always say that everything have two faces. For example, we offer prayer. So the one thing is appearance of the prayer. That you pray, and the way of prayer, you say Takbir, Allahu Akbar, then you go to Raku, then you go to Sajda, and all those things. But if somebody can say that this is the real prayer, this is the Zahir of the prayer. But the spirit of the prayer is not that. The spirit of the prayer, the soul of the prayer is that Quran says, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. The same thing. Parallelly, if you look into the fasting, the Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Why Allah wants to keep you thirsty and hungry? He does not need anything from us. Allahu Samad. Then why He wants us to be wake up early morning and then till dawn you have to not drink, or you have to control yourself, even food in front of you. Why Allah want that? Allah does not need anything from us. The next sentence explain it, that لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. The reason is that Allah wants you to fast, so you should have the God consciousness. Allah wants to see you muttaqi. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. If you just fasting, not eating anything, thirsty all day, Allah has nothing to do with this. The meaning of fasting is that you become muttaqi.
So the zahir is that you have to follow something that you are not eating, you are not drinking anything, but the actual meaning is that Allah wants to see you muttaqi. The same thing, if we all believe that all this sharia, I say in one hand you have this all blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the fasting, and the prayer, and the hajj, pilgrim, everything. And in the other hand, if you will keep the azadari, wallah, this is more heavier. This is biggest gift of, I say, that Allah subhanahu wa ta'ala, that we have this azadari. If we all believe that this is the blessing of Allah, then how come it's possible that this prayer has two things, fasting has two things, and this azadari have just to cry for Imam Hussain? We have to think about it. The zahir of azadari is just, for example, we have these black clothes, we have this sabil, niyaz Imam Hussain, we have this majlis. This is the zahir of azadari, the appearance of azadari. But this is not the goal of azadari. Similarly, like you pray, if you are just doing sajda, you are just doing raku, and you are just reciting, but you are not avoiding from the sins, then it means that you are doing exercise. Because you are not putting attention to the goal of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah wants from you. Did you get what I say? The same thing, we have this azadari. So we have to understand what is the purpose of this azadari. Is just zahir is all of azadari? Just wearing this black clothes is azadari? Yeah, only crying for Imam Hussain alayhi salam is azadari? No. Azadari, only Imam can explain what exactly azadari is. And the azadari, when somebody asked to Imam Hussain alayhi salam, Ya Imam, why you travel from Medina, from Makkah to Karbala? And then Imam says, إنما خرجت لإصلاح في أمة جدي. آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. So that is the actual meaning of azadari. That Allah wants to see us muttaqi, mu'min, true follower, true believer. Salawat Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Excuse Imam Zamana alayhi Islam Blantar Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, we have this blessing, we have this barakah, we have this gift of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to utilize it the way Imam Hussain wanted. When somebody comes to our Husainiyah, and this is just my humble request to everybody, this is very unfortunate situation, you know. When somebody comes to this Husainiyah, he is not the guest of Brother Najam. He is not the guest of Maulana Ghadiri. He is the guest of Imam Hussain. So we have no right to use any unethical language, because we have to facilitate them. So many ways to convince them to convey the message of Imam Hussain alayhi salam. But unfortunately, I see that this member is just we use in taunting, you know, just saying something that brother will not come again, inshallah. I don't know why we do this. We have thousands and thousands of saying of Aimma Ahl Bayt alayhim salam. Then why this member is actually very holy place. We have to understand what exactly is this member. So I always say that this is the responsibility of organizer, that to bring all those scholars, they are eligible to convey the message of Imam Hussain the way Imam Hussain wants. It's not just to say, I always say, unfortunately, the majlis become like a wahwah. It's not something bad, I say, you know. But this is not the purpose of majlis.
The purpose of majlis that you have to understand what is the message of Imam Hussain alayhi salam. Salawat Muhammad एक तो ये है कि आपने मुझे पहले ही दिखा दिया हजूर ने कहा 9 बजे का कहा था और 9:30 बजे तक उससे भी ज्यादा लेट आपने मुझे नंबर दिया, तो मेरी नजर बार बार घड़ी पर भी जा रही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो हज़रात मोमिनीन, ये मिंबर इमाम हुसैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने नवाजी है। इसका सही इस्तेमाल हम सब की शरई जिम्मेदारी। याद रखिए, कोशिश करें ऐसे अफराद को मिंबर न दें जो सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको जगाएं, जो सारी जिंदगी के लिए जगाएं। ऐसे अफराद को 1 घंटे के लिए जगा के जाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हमने वो तमाम मराहिल जो है वो तय किए हैं। असल हदफ जो है वो वही होना चाहिए जो हदफ इमाम हुसैन। अगर वो हदफ हमारी मजालिस में मौजूद रहेगा तो फिर यहाँ पर आने वाला मोमिन आने से पहले कुछ और होगा और यहाँ से जाने के बाद कुछ और होगा। अगर हदफ पर हमारी निगाह होगी और अगर हदफ पर निगाह नहीं होगी तो हम उस वक्त ज़ाहिरी चीज़ों में उलझे रहेंगे कि हाथ जोर जोर से मातम कौन कर रहा है और आराम आराम से मातम कौन कर रहा है, कौन मजलिस में आ रहा है और कौन 6-6 महीने मजलिस में नहीं आ रहा। तो तक हमारी निगाहें जो है इन चीज़ों पर लगी रहेंगी। लिहाजा असल हदफ से हमें नहीं हटना। वो हदफ क्या है? इमाम हुसैन हर मोमिन को बाइज्जत देखना चाहते हैं। सैयदुल शुहदा यही चाहते हैं कि जो असल दीन खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है, हुसैन का चाहने वाला मेरी मोहब्बत के जरिए से उस दीन से जुड़ जाए। इसीलिए हजरत आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी फरमाया करते थे कि ये दीन इस कदर कीमती है, ये अल्लाह का दीन इस कदर कीमती है कि इस पर हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत का खून कुर्बान किया जा सकता है। क्या ये हकीकत नहीं है? कहाँ हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत है। इसी दीन की हिफाजत के लिए मेरे मौला ने जान दी। तो लिहाजा हमें दीन को निगलेक्ट नहीं करना। मजलिस वही खूबसूरत है जो मजलिस से मस्जिद तक ले जाए। मजलिस वही खूबसूरत है जो आज़ादार को मुसल्ले पर ला खड़ा करे। जो मुसल्ले से हटा दे वो कैसी मजलिस है। लिहाजा हमें मुख्तात होना है, हमें तवज्जो रखनी है इस चीज़ पर। लिहाजा सिर्फ जो है नारा, मैं हमेशा कहता हूँ मजलिस का हदफ नारा नहीं होना चाहिए। जीनत मजलिस जरूर है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंसान पूरी मजलिस में अल्लामा इकबाल बन के बैठा रहता है। होता है ना, जो कुछ लोग जो है वो ज्यादा ही फिक्रमंद हो जाते हैं मजलिस में बैठ, बाहर जाते हैं तो खामोश नहीं होते, मजलिस में आकर ऐसे सक्ताजारी होता है। क्या कहना पंज नारे पंज तनी सवालक नारे क्या कहना ये ज़ीनत है अली का जिक्र, और जो सुकून और तस्कीन मिलती है मौला के जिक्र के जरिए से वो सिर्फ मोमिन ही महसूस कर सकता है। लिहाजा हमारे तो खून की मजबूरी है हजूर अली के जिक्र से तस्कीन हासिल करना, आका हुसैन के जिक्र से तस्कीन हासिल करना। लिहाजा हमारी कतन ये कोई मुखालिफत नहीं है नारे से, लेकिन मकसद नारा नहीं होना चाहिए, हदफ नारा नहीं होना चाहिए कि मजलिस वो पढ़ूं जिसमें सारे वाह वाह करें, या बात वो की जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो बाद में फिर पूछते हैं हजूर सुनाएं कैसी मजलिस है। ये हकायक बयान कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बहुत एहतियात रखनी है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, इसको अगर हमने सही मानों में इस्तेमाल किया तो यकीन जानिए फिर हमें मायत हजरत अबा अब्दुल्लाह मिल सकती है। फिर हम दुआ नहीं करेंगे कि हम जमाने के इमाम को देखें, फिर खुद इमाम चाहेंगे कि मैं सलादार को देखूं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ ये जो मजलिस इमाम हुसैन है, शायद आज की मजलिस हजूर इसी तमीद में हमारी गुजर जाए। बाद अफराद ये कहते हैं ना कि मजलिस में वही आता है जिसे इमाम हुसैन बुलाते हैं। नहीं, खुदा की कसम ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्या क्या याद रखिए ये मिंबर जो है
کوئی بھی بات اگر مکتب اہل البیت میں کوئی بھی بات حدیث میں نہ ملے اور اپنی طرف سے کوئی انسان عقیدہ بنا کر اپنے سینے میں ڈال کے ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ نہیں اس میں تو ہو جاتا ہے، جسے امام بلاتے ہیں، یاد رکھیے امام حبیب ابن مظاہر جیسوں کو بلاتے ہیں۔ کیا کہنا، ہمیں تو خود کسی نہ کسی رنگ میں حر بن کر در حسین پر پہنچنا ہے کیا کہنا، کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہم اس مجلس تک پہنچ جائیں، اس ذکر تک پہنچ جائیں، نہ کہ ہم اس انتظار میں کہ نہیں مولا نے نہیں بلایا تو ہم، اور یہی معاملہ بالکل آزاد امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے منسلک ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں جی مولا بلائیں گے تو جائیں گے، بھئی آپ سال میں 2 دفعہ وزٹ چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جو آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، تو کیا وہاں پر مولا بلاتے ہیں جانے کے لیے؟ کیا کہنا، وہاں تو ہم پورا بجٹ تیار کر لیتے ہیں۔ حسین کے لیے آقا بلائیں گے تو جائیں گے، لیکن اپنی چھٹیوں کے لیے اس ملک کے پریزیڈنٹ نے ہمیں کو رکا بھیجا تھا، کیا کہنا، کیا کہنا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان غلط فہمیوں سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہم حضرت ابا عبداللہ کے در تک پہنچ جائیں، سبحان اللہ، اور جب پہنچ جائیں گے تو حسین کے کرم کا دریا بہ رہا ہے، سبحان اللہ، تو سبحان کوئی اس اللہ، در سے خالی نہیں جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد نعرے حیدری، حضرات مومنین، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ کوئی اللہ کی نعمت ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو خدا نعمت سے نوازے اور اس کے ساتھ ذمہ داری نہ ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے بات بڑی سلیس ہو، آپ فرما رہے تھے نا کہ سادی زبان میں، میرے خیال میں اس سے سادے لفظ میرے پاس نہیں۔ کوئی بھی نعمت یہ قانون پروردگار ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے ساتھ میں ایک ذمہ داری دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ اس ملک میں آتا ہے، جب نیا نیا آیا تو ہلکی پھلکی جاب ملی، دل میں بس یہی خواہش پیدا ہوئی، سال گزارا رینٹ پہ، دل میں خواہش ہے وہ ہمارے بھائیوں کو تو ماشاءاللہ مکان ہے اپنا، تو خدا مجھے بھی دے گا۔ کوشش کی، اللہ نے ایک بیڈ روم والا اپارٹمنٹ دے دیا۔ اب پہلے جب رینٹ پہ رہ رہے تھے تو ذمہ داری کچھ اور تھی، اب اپنا ملا ہے ذمہ داری کچھ اور ہے۔ اچھا وہ ایک خواہش بڑھتی چلی گئی، اس سے ایک بیڈ روم ہے تو چلے 3 بیڈ روم والا ہو، اس کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی، کھلا گھر، اب اللہ نے بڑا گھر بھی دے دیا۔ اب کسی کا مینشن ہو، اس کی ذمہ داری اس 1 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کے برابر ہے؟ گھر بڑا دیا ہے، نعمت زیادہ ہوئی ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا کہنا، اب اس کی ذمہ داری اس ایک کمرے والے جیسی نہیں ہے، اب خدا نے بڑا گھر دیا ہے تو اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کے تمام معاملات کے لیے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، یعنی نعمت بڑی ہے، ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک انسان شادی ہوئی، کافی سال اولاد نہیں ہوئی، بار بار خدا سے دعا کرتا رہا پروردگار اولاد عطا فرما۔ اب جیسے ہی خدا نے نعمت دی اولاد جیسی، کیا نعمت مل گئی بات ختم ہو گئی؟ جیسے ہی نعمت ملی ساتھ میں ذمہ داری مل گئی۔ اب ماں ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی، باپ ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی، یعنی جیسے جیسے جو نعمت اللہ کی مومن کو ملتی ہے اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ فرش اعلیٰ، یہ حسین کی محبت، یہ عزاداری اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت تو مل جائے مگر اس کے ساتھ ذمہ داری نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نعمت عزاداری اتنی بڑی ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی ہماری۔ لہذا ہم اگر اس نعمت سے مالا مال ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف نگاہ کرنی ہے، اور خدا کرے کہ ہم اس زندگی میں متوجہ ہو جائیں، اور تب متوجہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموت، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ موت تمہیں مار دے۔ تو یہاں پر میں کہتا ہوں ہر بندے کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو نا کہ میرے قلب میں کس قدر زیادہ حب حسین ہے،
کیا کیا میرے قلب میں کس قدر زیادہ حب اہل البیت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس دنیا میں وہ کتنا خوش ہے۔ کیا 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 اگر اس کے سامنے تصور موت آ جائے تو فوراً نہیں، ابھی تو پروردگار ابھی تو 20 سال کا ہوں، 60 80 سال والے ہیں۔ جو 40 سال والا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ تو 60 سال میں مرا تھا، ابھی تو 20 سال اور میرے پاس ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں توجہ کرنی ہے، مرنے سے پہلے خود کو مارنا ہے۔ اب ہم نے خود اپنا امتحان لینا ہے۔ اگر یہ دنیا چھوڑتے ہوئے اذیت مل رہی ہے، یعنی تصور موت اگر مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، خواہش نہیں ہے دل میں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس حد تک قلب میں راسخ ہو چکی ہے کہ جس نے مجھے زمانے کے امام سے دور کر دیا۔ جس قدر انسان دنیا کے قریب ہوگا اس قدر وہ اپنے امام وقت سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ لہٰذا اگر یہ چیز مجھے غم زدہ کر دیتی ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، ابھی تو مجھے تھوڑا اور وقت گزارنا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارا سچا چاہنے والا وہ ہے کہ مشیت پروردگار نے انہیں روکا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ دنیا سے نہیں جا رہے۔ ہمارا سچا چاہنے والا وہ ہے، اگر خدا کی مرضی حائل نہ ہوتی تو یہ اپنے آپ کو خود مار کر اس کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ خدا ان کو ابھی موت نہیں دے رہا۔ کیا ہمارے اندر وہ کیفیت ہے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ابھی تو 40 کے ہیں تو 80 تک چلے جائیں، 80 کے ہیں تو 100 تک چلے جائیں۔ لہٰذا اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات صلوات دیجیے محمد بڑی ہی خوبصورت ایک بات مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا سے ایسے ہی تعلق ہے جیسے ایک کشتی کا دریا سے ہوتا ہے۔ یعنی کشتی کا وجود دریا کے سوا نہیں ہے، اس کا وجود ہی اسی لیے ہے کہ اس نے اس دریا میں رہنا ہے، یعنی اتنا قرب کا رشتہ ہے اس کا۔ مگر فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہے کہ وہ اپنی کشتی کے اندر خواہشات کا سوراخ نہ کر بیٹھے۔ چلنا اسی پانی کے اندر ہے مگر وہ کیفیت طاری نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے وہ کشتی غرق ہو جائے۔ دنیا دار ہونا عیبدار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حسین کا سچا چاہنے والا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا داری کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ غلط ہے، اور جب یہ دنیا داری انسان کو آخرت سے روک دے، یعنی ہر وہ عمل جو آخرت کے درمیان مانے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا داری اس پر راسخ ہو چکی ہے۔ اب یہ اس قدر کنٹرول ہو گیا ہے دنیا کا کہ اب آخرت اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اب اسے $10 ڈونیشن دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ 10 دے دیے تو کم ہو جائیں گے۔ جو فرما رہے ہیں آپ صلوات بھیجیں محمد اچھا، میری ایک عجیب سی عادت ہے کہ جہاں پر جاتا ہوں تو میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ دوبارہ نہیں جانا وہاں پر، یہ یاد رکھیے گا۔ بس یہ مولا کا کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر بار بار مومنین زیارت کرواتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری باتیں جو ہیں حضور وہ تھوڑی سی سخت ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہے، اس منبر پر بیٹھنے کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنے کسی کی خوشنودی کے لیے طاہر حسن غدیری پڑھے تو مجھے اپنے زمانے کے امام کو جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ حق بات یہاں سے کہی جائے۔ صرف مومنین کو نعرے لگوا کے سلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد نعرے حیدری۔ بس یہ آج کی کچھ تمہیدن گفتگو تھی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو روز اسی حوالے سے ملتا رہے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ بس یہ آج کا معاملہ آج تک رہے گا، نہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ روزانہ چلتا رہے گا۔ بارے جگہ صلوات بھیجیں محمد تو حضرات جی وقار جی، جو نعمت پروردگار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے،
ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت قرآنی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو، مولا وہ رسی کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم 14 ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کی وہ رسی علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ہے. کیا کہنے یعنی اگر سارا زمانہ اگر فرقہ بازی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس علی کا دامن تھام لے کیا کہ کہنے جسے رسول نے اللہ کے حکم سے ہم پر نمائندہ بنا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یعنی کہنے اگر زمانہ چاہتا ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں اور وہ راہ حق پر گامزن ہو تو وہ حبل اللہ علی کی ذات ہے، وہ حبل اللہ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں، تفسیر صافی میں مولا فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد امام اور قرآن ہے. کیا کہنے امام اور قرآن، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث جو رسول فرما کے گئے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہی معاملہ ہو چکا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت پر بہت زور دیتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو بس فقط سمجھنے پر زور دیتا ہے. ہمارے بھی مجالس اور قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اللہ بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. وہ ہوتا کیا ہے کہ بس ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس مجلس کے ذریعے سے قرآن کے اوپر غور کریں، کیا کہنے یعنی تلاوت سے ہمارا دامن بچہ خالی ہو گیا. میں اب اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے سامنے 3 گروہ ہوں، اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ امام زمانہ کو کون سا گروہ پسند آئے گا. ایک گروہ وہ ہے جو صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، سبحان اللہ دوسرا گروہ وہ ہو جو صرف قرآن کو سمجھ رہا ہو، کیا کہنے تیسرا گروہ وہ ہو جو تلاوت بھی کر رہا ہو سمجھ بھی رہا ہو. کیا کہنے کیا کہنے تو سب سے بہترین گروہ کون سا ہوا؟ وہی تیسرا گروہ. زمانے کا امام چاہتا ہے حسین کا ادادار اس تیسرے گروہ سے تعلق رکھنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نہ صرف وہ قرآن فہمی پر اس کی توجہ ہو بلکہ تلاوت قرآن سے بھی اس کا قلب زندہ ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دلوں کی زندگی ہے اور یہ روح کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، امام فرماتے ہیں تلاوت قرآن سے اس زنگ کو ہٹایا جا سکتا ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان قرآن کی آیت پڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے خدا اس کے درجات بلند کرتا چلا جاتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ تو پھر میرے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کو کھولتا ہے، جیسے ہی وہ قرآن کو کھولتا ہے خدا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب آپ تصور کریں ذرا کہ جیسے ہی آپ نے قرآن ہاتھ میں لیا، ادھر آپ نے قرآن کھولا، ادھر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. اور فرما رہے ہیں کیا ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن سے جڑ جائیں؟ رسول خود فرما گئے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا جو کسی ایک کا دامن تھامے. یعنی اگر آپ نے صرف اہل بیت، دیکھیں ایک ہے کسی کو ماننا اور ایک ہے کسی کی ماننا. مسلمان اور مومن میں فرق یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. مومن اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے. تو ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں اللہ کو بھی فقط اللہ کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی ماننی ہے. دیکھیں ایک انسان ظاہری طور پر جتنی مرضی، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو آل محمد کی محبت ہے، کیا کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا جب ذکر کرتے ہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے. ہم اہل بیت کی فضائل پڑھتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا بظاہر یہ اپنی جگہ ایک بہت احسن عمل ہے اور یہ ہمیں اپنی جنریشن تک منتقل بھی کرنا ہے. یاد رکھیے فضائل اہل بیت بھی اسی ممبر کی ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے جو مجلس 3 حالتوں سے خالی ہو وہ مجلس مجلس حسین نہیں ہے. اور وہ ہمارے سریکی میں فرمایا کرتے تھے کہ 3 حصے کون سے ہیں؟ شان حسین، فرمان حسین، ارمان حسین. شان حسین بھی اسی ممبر سے بیان ہو.
فرمان حسین بھی اسی ممبر سے بیان ہو اور ارمان حسین بھی اسی ممبر سے بیان ہو. یہ تینوں چیزیں ہوں تو مجلس بنتی ہے. اور جہاں صرف سیاسی گفتگو ہوتی رہے اور اہل بیت کے فضائل کی بات نہ ہو وہاں پر بھی کمی موجود ہے. اور جہاں صرف فضائل کی بات ہو اہل بیت کی سیرت بیان نہ کی جائے وہاں پر بھی کمی موجود ہے. لہٰذا ہمیں اپنا دامن تینوں چیزوں سے پر کرنا ہے تاکہ ہماری وہ مجلس مقبول بارگاہ امام ہو جائے. صلوات دیجیے محمد صرف تعریف کرنے سے امام راضی نہیں ہوتے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تیسرا بندہ ڈائبٹیز کا شکار ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف. کچھ پری ڈائبٹک لائن پر ہوں گے. اب ہوتا ہے کیا ہے, جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ڈوز دے رہا ہوں یہ پہلی ڈوز ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے اور یہ سب سے بہترین نسخہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو پہلی ڈوز دی آپ نے وہ بھی کھانا شروع کی اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کیا. پہلی چیز کیا کہتے ہیں جی آپ واک کریں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. آپ واک کریں, اپنا لائف سٹائل چینج کریں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں. اب جو بیماری ہے جس بندے کو, مثال کے طور پر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا اور بہت سارے جو مراحل ہیں, تو ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ ایکسرسائز ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل ہارٹ کا پرابلم ہے تو ہارٹ کے لیے ایکسرسائز تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اب جیسے اس نے جم جوائن کی, اس نے کہا جی حضور مجھے جو ہے نا ہارٹ کا پرابلم ہے لہٰذا آپ مجھے وہ ایکسرسائز کروائیں کہ جس سے میرا ہارٹ ٹھیک ہو جائے, بہتر ہو جائے. اب وہ جو جم والا ٹرینر ہے وہ کیا کرتے ہیں, حضور وہ آپ کو کتاب دے دیں اور اس کتاب میں ہر طرح کے مسئلے کا حل موجود ہو کہ یہ والی ایکسرسائز کریں گے تو ٹانگوں کا درد ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر, یہ والی ایکسرسائز کریں گے تو یہ ہارٹ کے لیے اچھی ہے, یہ والی ایکسرسائز کریں گے یہ بلڈ کے لیے اچھی ہے. یعنی ڈفرینٹ قسم کی. اب بندہ کیا کرے, وہ کتاب چلے گھر آئے اور اسے پوری کتاب کو یاد کر لے. مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ مسئلے کا حل ہوگا؟ یہ آپ کو تو سارا پتہ چل گیا ہے, آپ تو سب جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر کام آنے والی ہے, مگر جب تک آپ پریکٹیکلی اس کام کو نہیں کریں گے فقط اس چیز کا جان لینا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور ہمارے آپ صاحبان نہیں. اسی طرح جب تک فضائل اہل بیت سن کر, فرمودات اہل بیت سن کر اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ فضائل ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. صرف یاد کرنے سے یا جاننے سے فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح آپ پورا کتابچہ وہ یاد کر لیں کہ یہ ایکسرسائز اس چیز کے لیے ہے, یہ اس چیز کے لیے ہے, یہ اس چیز کے لیے, مگر فائدہ نہیں ہوگا. لاکھ ہم تعریفیں کرتے رہے اہل بیت کی, ہاں ثواب ضرور اپنی جگہ ملتا ہے مگر اصل فائدہ تب ہوگا اس لیے کہ خود رسول خدا نے فرمایا کہ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, یہ حسین نجات کی کشتی ہے. یعنی اہل بیت جو ہیں خود رسول فرماتے ہیں کہ انما مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اب اگر کوئی بندہ نجات کا بھی طالب ہو اور کشتی میں سوار نہ ہو وہ نجات پائے گا نہیں. میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں. مثال کے طور پر آپ کو کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو, دریا عبور کرنا ہو. آپ پہنچے میامی بیچ پر, وہاں پر دیکھا آپ نے بہت بڑی جو ہے نا کشتی, بڑے آج کل تو ماشاءاللہ جدت کی وجہ سے ایسی بڑی بڑی کشتیاں آ گئی ہیں تو وہ پورے پورے گھر اور بڑا ایک ہوٹل ٹائپ کا معاملہ ہو جاتا ہے, بڑی لگژری ٹائپ کی, کروز ٹائپ کی. ٹھیک ہے, اب اگر بندہ وہاں کنارے پر کھڑا ہو جائے اور جیسے ہی کشتی کو دیکھے اور دیکھتے ہی تعریفیں شروع کر دیں, کیا خوبصورت کشتی ہے. اور کسی نے 1 گھنٹے کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہو تو اور بہتر جانتا ہے کیا فیسلٹیز ہیں, ہوٹل کیسا, کمرہ کیسا ہو, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, تمام سہولیات اس میں ہو. اب جیسی کشتی سامنے آئی تعریفیں شروع کر دی, کیا بہترین کشتی ہے, کیا کیا سہولتیں ہیں. بس تعریفیں کرتا رہے, سوار نہ ہو.
منزل تک پہنچے گا؟ واہ 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 بھئی تعریف اہل بیت تو آپ بھی کر رہے ہیں، بس آپ تعریفیں کر رہے ہیں، اس پریکٹیکل کشتی میں سوار نہیں ہو رہے، یعنی اس دوسرے کنارے تک اگر پہنچنا ہے، اگر اس دنیا سے اس جنت تک پہنچنا ہے جہاں حسین ابن علی موجود ہے، تو پھر اس حسین کی ہدایت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ فقط تعریف کرنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ بس تعریفیں کرتا رہے کشتی کی اور سوار نہ ہو، لہذا ہمیں اس ہدایت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور پھر حسین پر چھوڑ دیں۔ جس کشتی کا مالک حسین ہو، پھر اپنی مرضی کو اس کشتی کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ سوار ہونا کم از کم شرط ہے، اور پھر جو اپنی رضا کو آقا حسین کی رضا پر چھوڑ دے گا تو یقیناً اسے نجات مل جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت۔ بس ہو گئی میری حاضری حضور۔ اس وقت تک مجلس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک صفحہ رخسار پر دعا سنا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر سنا۔ قبر میں جب انسان جائے گا نا پھر احساس ہوگا حسین پر رونا کتنی بڑی عبادت تھی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے گناہوں پر کنٹرول اختیار نہ رہے نا، ہمارے جد کے غم میں گریا کیا کرو۔ حسین کا غم گناہ آنے کبیرہ کا کفارہ ہے، آقا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ نعمت عظمیٰ قوم حسین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں آقا کو شرما کے نہ رویا کرے۔ صادق آل محمد کے گھر میں مجلس تھی، مسائب ہوئے، مجلس تمام ہوئی، امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کیا تجھے میرے جد کے غم میں رونا نہیں آتا؟ اس نے رومال آگے بڑھایا، کہا مولا دیکھیے میرا رومال آنسو سے تر ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہ رویا کر میرے جد، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پر روتی ہے۔ اجرکم علی الحسین، پروردگار آپ کو اور میرا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ وزاداران امام حسین، وہ دن گزر رہے ہیں جس میں ایک مخدومہ، خدا کی قسم اگر علی کی یہ بیٹی نہ ہوتی دنیا بھول گئی ہوتی حسین کی قربانی کو۔ میں آج اس بی بی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب کا عقد ہوا نا جناب عبداللہ سے، معتبر ترین تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین نے 2 شرطیں رکھی۔ کہا عبداللہ میں اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب میری زینب حسین کی زیارت کو جانا چاہے تو اسے حسین کی زیارت سے نہ روکنا، یہ جب چاہے آقا کے پاس حسین کے پاس جانا چاہے، اس لیے کہ میری زینب حسین سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اور دوسری شرط، اگر کبھی زندگی میں یہ زینب حسین کے ساتھ سفر پر جانا چاہے میری زینب کو نہ روکنا۔ علماء نے اس تاریخ میں اس بات کو درج فرمایا ہے۔ پھر تاریخ یہی کہتی ہے جب قافلہ روانہ ہوا نا، ابھی چند مائلز طے کیے تھے، کچھ میلوں کا فاصلہ طے کیا، پہلا جب پڑاؤ ڈالا آقا حسین نے محسوس کیا کہ کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ جناب عباس کو آواز دیا، عباس دیکھو کون آ رہا ہے؟ کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ آئے ہیں۔ جیسے جو جناب زینب کو اطلاع ملی نا کہ جناب عبداللہ ہے، فوراً ذہن میں خیال آیا کہیں عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آئے۔ پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا سیدہ نے، کہا آقا آپ میرے سرتاج ہیں، شریعت کی پابند ہے علی کی بیٹی،
مگر یاد رکھیے اگر آپ زینب کو واپس لینے آئے ہیں زینب چلی جائے گی، مگر حسین کے بغیر زینب مر جائے گی۔ کہا نہیں آقا زادی میں اس لیے نہیں آیا، بس یہ کہہ کر دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، کہا آپ کے جد کا قول ہے جب کبھی سفر پر نکلو تو صدقہ ضرور دے دیا کرو۔ دائیں ہاتھ بڑھایا، کہا یہ میری طرف سے اور کا صدقہ کر دیجیے اور اپنی طرف سے محمد کا صدقہ کر دیجیے گا۔ بس یہ دونوں فرزندار حوالے کیے، سفر جاری رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، سواری حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ زینب کی سواری چلتی تھی۔ ہر کچھ لمحوں کے بعد زینب عباس سے پوچھتی، عباس پوچھو حسین کو کہیں پیاس تو نہیں لگی؟ کتنا پیار تھا، خدا کی قسم انسان قاصر ہے سمجھنے سے کہ زینب کو حسین ابن علی سے پیار کتنا تھا۔ بس عزادارو، جب شب عاشور آئی ہے نا، آقا حسین خیام گاہ حسینی کا جائزہ لے رہے ہیں، بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، جائزہ لے رہے ہیں، کیا دیکھا؟ اونو محمد اپنے زانوں طے کیے ہوئے آقا زادی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں اونو محمد تم چھوٹے ہو، دیکھو اکبر بہت بڑا ہے، قاسم بھی عمر میں تم سے بڑا ہے، کل جب میدان جنگ میں جانا تو دشمن کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، ایسی جنگ کرنا کہ مجھے ماں زہرا سے شرمندہ نہ ہونے دے۔ کس انداز میں زینب تربیت کر رہی ہے، کہا سب سے پہلے اے میرے بچوں تمہارے لاشیں آنے چاہیے۔ اونو محمد دنیا سے گئے، ہر بیوی یہ سمجھ رہی تھی جب لاشیں آئے ہیں نا، آ کر جناب فضا نے اطلاع دی ہے زینب تمہارے شہزادے آ گئے ہیں، ہر بیوی سمجھ رہی تھی کہ اب زینب سے برداشت نہ ہوگا۔ سامنے دو لاشیں رکھے ہوئے ہیں، جیسے جو زینب کی نگاہ پڑی دونوں لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی بیٹھی اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار زینب کی قربانی کو قبول فرما۔ نہیں روئی علی کی بیٹی، ہر شہید کا پرسہ دینے والی زینب۔ جب قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا نا تو ہر کا ایک 7 سالہ بیٹا، جناب زینب کو معلوم ہوا کہ یہ ہر کا بیٹا ہے، سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد مجھے معلوم خبر ملی ہے کہ یہ ہر کا بیٹا ہے، اگر ہو سکے تو اسے بلا کر لے آؤ۔ بھیجا کسی کو، بلا کر لایا گیا، کہا تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ وہاں پر موجود ہے۔ کہا میں تمہیں تمہاری ماں کو ہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ ہر شہید کا پرسہ دینے والی زینب، مگر کبھی اپنوں بچوں کا نام لے کر نہیں روئی زینب۔ جب سر واپس ملنے لگے ہیں نا شام میں، عباس کا سر بی بی نے آگے بڑھ کر لیا، مگر جب اونو محمد کے ساتھ آئے علی کی بیٹی بیٹھی رہی، جناب فضا نے آگے بڑھ کر سر وصول کیے، آ کر کہا زینب کیا اپنے بچوں کے سر نہیں لے گی؟ کہا میں اپنے حسین پر قربان کر چکی، جو حسین پر صدقہ ہو جائے بھلے وہ واپس کیسے لینی؟ نہیں روئی علی کی بیٹی، واپس مدینے پہنچی، قبر رسول پر جا کر نانا کے دربار میں جا کر رو رو کے کہتی تھی نانا میرا حسین مارا گیا، نانا میرا اکبر مارا گیا، نانا قاسم بھی واپس نہیں آیا۔ کبھی ایک مرتبہ بھی علی کی بیٹی نے اپنے بچوں کا نام نہیں لیا۔ بس عزادارو، جب یہی جناب زینب قبر ماں پر پہنچی ہے، آج بھی ہم نے دیکھا ہے اگر بیٹیاں بڑی دکھ بھری ہو نا کسی سے اپنا غم شیئر نہیں کرتی، جیسے جو ماں ملتی ہے سارے دکھ سنا دیتی ہے۔ اب دنیا سمجھتی تھی کہ زینب زہرا کی قبر پر اپنے بچوں کا نام لے کر روئے گی، مگر زینب نے گریہ نہ کیا، کبھی نہیں کہا میرے اونو محمد مارے گئے۔ جب بھی روتی تھی کہتی تھی واہ حسینہ، اماں تیرا حسین مارا گیا، اماں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، عباس دنیا سے چلے گئے، اونو محمد کا نام نہیں لیا۔ آئے جناب عبداللہ، آ کر کہا سید سجاد سے کہ آقا زادی سے کہیے کہ اب گھر تشریف لے آئے۔ بس عزادارو، جیسے جو علی کی بیٹی گھر میں داخل ہوئی، اس کمرے میں پہنچی جہاں اونو محمد کے
چھوٹے چھوٹے مسئلے رکھے، وہ بی بی جو کبھی اپنے بچوں کا نام نہ لے سکی، ہمیشہ کہتی رہی وہ حسینہ، وہ اکبرہ، وہ قاسمہ، جیسے جو مسئلے دیکھے اپنے آپ کو مسئلے پر گرا دیا، کہا محمد تمہارے مسئلے خالی ہے، آخر میں بھی ماں ہوں، کب تک مامتا برداشت بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے میرے بھائی رضا
بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، اور مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے دیکھنے آئی ہوں میں کم سے صورت تیری، اے غریب الغربا دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے سے رب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، ناچنی میری ردا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے ہوں یتیماں لیکن وہ یتیماں تو نہیں، اور قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، اور جس کے گوہر بیچنے، جس کے گوہر بیچنے، اور جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، وہ یتیماں لیکن وہ یتیماں تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بیچنے، جس کے گوہر بیچنے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم آئے کن، رو کے معصوم آئے کن، تم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری، اے غریب الغربا دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein. Imam Raza, Imam Raza, Imam Raza, Imam Raza, Ya Ibn al-Zahra, Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Ya Gharibul Ghurba, Ya Mu'inul Zuhafa, Ya Gharibul Ghurba, Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Ya Gharibul Ghurba, Ya Mu'inul Zuhafa, Ya Gharibul Ghurba, Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza. Mere Mawla, mere Masoom Gharibul Ghurba, mere Mawla, mere Masoom Gharibul Ghurba, mere Hadi, mere Mazloom Mu'inul Zuhafa, ho salam aap pe sarkar mile Mawla Raza, Mawla mil jaye raza aapki razi ho khuda, Mawla mil jaye raza aapki razi ho khuda, Sayyid Aqa Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Ya Gharibul Ghurba, Ya Mu'inul Zuhafa, Ya Gharibul Ghurba, Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza, Salamullah ala Mawla Imam Raza. आपके नाम के सिक्के का इमाम ज़ामिन मेरे बाजू पे बंधा रहता है जो रात और दिन, इसकी बरकत से हुए काम है सारे मुमकिन, मौला महफूज है इससे मेरा ज़ाहिर बातिन, मौला महफूज है इससे मेरा ज़ाहिर बातिन, दिलबर ज़हरा इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, या गरीबुल गुरबा या मुईनुल ज़ुफ़ा, या गरीबुल गुरबा मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा। आप जैसा ना हुआ कोई गरीबुल गुरबा, आपको शहर मदीने में भी रहने न दिया, कब्र ज़हरा की पैगंबर का भी रोज़ा छूटा, आपको आपके बाबा की तरह कैद किया, आपको आपके बाबा की तरह कैद किया, उठ गया कुंबा इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, या गरीबुल गुरबा या मुईनुल ज़ुफ़ा, या गरीबुल गुरबा मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा। ज़हर अंगूर में ज़ालिम ने मिलाया है, कब्र में फातिमा ज़हरा को रुलाया है, बेखता शब में इमामत को बुझाया है, एक मज़लूम को सैयद को सताया है, एक मज़लूम को सैयद को सताया है, आसमा रोया इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला मौला इमाम रज़ा, या गरीबुल गुरबा या मुईनुल ज़ुफ़ा, या गरीबुल गुरबा मौला इमाम रज़ा, सलामुल्लाह अला 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 मौला इमाम रज़ा। पहुँचने ईरान में मासूम है जो कदम
پہنچے ایران میں معصوم خم کے جو قدم، دیکھا ہر پام میں لہراتا ہے کالا پرچم. غم بھائی کے ہے ڈوبا ہوا، غم بھائی کے ہے ڈوبا ہوا سارا عالم. ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم، ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم. خوش ہوئی بہنا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا. یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا. مومنو 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 اٹھتا ہے تابوت رضا کا آؤ، مومنو اٹھتا ہے تابوت رضا کا آؤ. دے گی رو رو کے دعائیں تمہیں زہرا آؤ. آؤ سب مل کے کرے ماتم مولا، آؤ آؤ اب آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا، آؤ آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا. آؤ دیجیے پرسا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا. یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا. غمزدہ آج باباؤں سے ہے دنیا مولا، غمزدہ آج باباؤں سے ہے دنیا مولا. آج دشوار ہے انسان کا جینا مولا، ہے بلال اور یہ سرور کی تمنا مولا. رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا، رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا. اے میرے مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، علی مولا امام رضا. حسین 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 حسین. وہ تیرے بعد وہ قید نہ ہو گیا، وہ ساڑے سڑ گئے خیمے، آج مک گیا مانیرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. تیرے بعد وہ قید نہ ہو گیا، ساڑے سڑ گئے خیمے، آج مک گیا مابیرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. میں تے بلایا تینوں چادر دلین ویلے پر، میں تے بلایا تینوں اس ویلے بیڑ پاؤں ڈیائی. اے غازی غازی کہہ کے ارشاد و مازارا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. غازی اٹھ بیٹھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا. کلثوم نے جتاؤں دا تیری بات باڑی سنے آئے،
میں نے چڑھاؤ دا اوجڑی بیڑ میں ہو کڑے میں بے اولاد ہو گئی آج مر گیا پتر میرا غازی اٹھ بیٹھ کے تیری بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ بیٹھ کے تیری بہنا اجڑ گیا ویرا کی حال میں سناوا تیری لاڈلی سکینہ دا کی حال میں سناوا رو رو کے نا تیرا لیندیے جادو ایک دے چہرہ بابے دے قاتل دا کی حال میں سناوا تیری لاڈلی سکینہ دا کی حال میں سناوا رو رو کے نا تیرا لیندی ہے جادو ایک دے چہرہ بابے دے قاتل دا وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پری سینے پہ جو شاہ کے پری جس کی آبا بن میں جلی جس کی آبا بن میں جلی تماشوں کے شاہ ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن عميد المسلمين وابن السيد المسلمين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الأخوات الفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والسوارة يوم الجلاء أنيس النفوس أيها المفتون بأمر الدوس علي بن موسى الرضا الرازق القدر والقضاء وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة السلام عليك